اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسیر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اے میرے رب، اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اس کام کو مشکل نہ بنائیے اور اس کام کو خیر کے ساتھ مکمل کیجئے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیجئے، آمین۔ میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے تقریر کا عنوان ہے وضو کے احکام اور مسائل۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہ رہی ہوں۔ قرآن اور حدیث سے وضو ہونے کی کیا دلیلیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پورا ڈیٹیل میں رکھوں گی۔ قرآن اور حدیث میں ہر کسی کا ایک سوال ہوتا ہے، ہر کسی کی ایک سوچ ہوتی ہے، کہاں پر ہوں گا وضو کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں لکھے، کہاں حکم دیے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے۔ تو میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث بتاتی ہوں۔ وضو فرض ہے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کر لو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے اگر کوئی بے وضو ہو جائے تو بغیر وضو کے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ وضو کی فضیلت دیکھیں گے حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب وضو کرتا ہے اور وہ چہرہ دھوتا ہے تو آخری پانی کے قطرے تک کے ساتھ گناہ جھڑ جاتے ہیں، آخری پانی کے قطرے تک گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتے ہیں تو آخری پانی کے قطرے تک ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں گے حدیث میں کہاں پر فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا میں نے تمہیں گناہوں کو مٹا دینے والی اور درجات کو بلند کرنے والی چیز نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل نہ چاہنے کے باوجود وضو مکمل کرنا اور مسجد کی طرف قدم آگے بڑھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں نا۔ ہر جگہ کہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں پر سمجھا رہے ہیں اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیے انشاءاللہ۔ اور اب ہم وضو کے فرائض کتنے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ وضو کے فرائض ہے 7 ہے، دیکھیں گے۔ وضو کی نیت کرنا، سب سے پہلے کیا ہے؟ وضو کی نیت کرنا۔ نیت مانے زبان سے نہیں بلکہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے نیت۔ دوسرا ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک بار بار دھونا، 3 بار چہرے کو دھونا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 4 سر کا مسح کرنا۔ نمبر 5 دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا۔ نمبر 6 ترتیل کا خیال رکھنا چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت چہرہ دھونے کے بعد ہی ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد سر کا مسح کریں گے۔ 7 نمبر پہ آتے ہیں وضو کے اعضاء دھونے میں دیر نہ کرنا۔ ایک اعضاء سوکھ جانے کے بعد پھر آپ دوسرا اعضاء دھو رہے، اتنی تاخیر کر رہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وضو کی سنتیں دیکھیں گے۔ وضو کی سنتیں، پہلے تو ہم آپ کو فرائض بتا دیے، اب آپ کو سنتیں بتائیں گے۔ وضو کی سنتیں ہیں 12۔ سب سے پہلے ہے بسم اللہ کہنا۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 بار دھونا۔ ابھی تو الحمدللہ بہت اچھا موقع ہے، نل کے پاس ہی ہم ٹیپ کے سامنے ہی ہم لوگ وضو کرتے ہیں۔ ابھی تو برتن کا یا پھر مگ کا کوئی بھی تصور نہیں ہے اس میں۔ تو جب بھی ہم وضو کرنے کے لیے ٹھہریں گے، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے مسواک کرنا۔ چوتھے نمبر پہ آتے کلی کرنا۔ 5ویں نمبر پہ آتا ہے ناک میں پانی ڈالنا اور صاف کرنا، لیفٹ ہینڈ کا استعمال کریں گے۔ 6 پہ آتا ہے مردوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7 پہ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ کانوں کے اندر اور باہر کے حصے کا مسح کرنا۔ نمبر 9 پہ آتا ہے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔
ہر کسی کے لیے ضروری ہے پیروں اور ہاتھوں کا انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10 پہ آتا ہے ہر عضو کو دھوتے وقت سیدھے جانب سے شروع کرنا۔ نمبر 11 پہ ہے چہرہ یا ہاتھوں اور پیروں کے زیادہ حصے تک وضو کا پانی پہنچے، ذرا بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رکھیں۔ وضو کے بعد کی دعا کرنا، وضو کی بعد کی دعا پڑھنا چاہیے۔ دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور یہ دعا پڑھا اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جسے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دعا کیا ہے دیکھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ایک دعا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ چلیے اب دیکھتے ہیں وضو میں کتنے کام سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں گے۔ سنت کے خلاف 10 چیزیں ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ اس کو غور نہیں کرتے۔ آپ سب یہ ویڈیو سننے کے بعد یا آڈیو سننے کے بعد ضرور اپنی چیزوں کا محاسبہ لیجئے، اپنا خود کا جائزہ لیجئے انشاءاللہ۔ وضو میں کتنی چیزیں سنت کے خلاف ہے ضرور سن لیجئے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے گندگی کی جگہ بیٹھ کر اس طرح وضو کرنا کہ جس سے ہمارے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ اڑیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، ہر حصے کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے۔ دیکھ لیجئے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار عضو کو دھویا اور فرمایا جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے پانی ضائع نہ کرنا۔ چوتھے پہ آتا ہے جلد بازی یا کھلی میں سنتیں یا کسی ایک سنت کو چھوڑ دینا۔ جلد بازی میں سنت کو چھوڑ دینا، ایسا بھی نہ کرے، سنت کے خلاف ہے۔ گردن کا مسح کرنا سنت کے خلاف ہے۔ گردن کے مسح کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک پھیرنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ 7 نمبر پہ آتا ہے وضو میں مسلسل بات کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت کا انگلی آسمان کی طرف بتانا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں تاخیر کر دینا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ دعائیں پڑھنا، مثال کے طور پر بعض کتابوں میں ہر عضو دھوتے وقت کی الگ الگ دعائیں ہیں، اس کو بھی یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، ایسا بھی نہ کرے۔ صرف اور صرف وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور وضو کے بعد کی دعائیں پڑھیں بس۔ آگے بڑھیں گے۔ سلسلۃ البول کسے کہتے ہیں؟ گیس پرابلم اور استحاضہ والی عورتیں جس کو سفید کپڑا ہوتا ہے ان عورتوں کے بارے میں ہے، بغور سماعت فرمائیے۔ سلسلۃ البول یعنی کئی بیماریاں یا کمزوری کی وجہ سے بار بار یورین کے خطروں کا نکلنا۔ اسی طرح گیسس پرابلم حد سے زیادہ ہو اور عورت کو حیض یا نفاس کی مدت سے زیادہ خون آئے یا مسلسل ہر تھوڑی دیر میں سفید کپڑا ہونے لگے تو ان چاروں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو وضو کر لیا ہے اسی سے نماز ادا کرے، چاہے درمیان میں یہ مسائل کتنے ہی دفعہ پیش نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرنا ہوگا۔ ایک ہی وضو سے 2 نماز نہیں ادا کر سکتے۔ ضرور اس بات پر غور کریے کہ اچھا اب آگے بڑھیں گے کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث دیکھ لیجئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، پیشاب اور یورین سے فارغ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے ہونے والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ جس کا وضو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی حدیث دیکھتے ہیں، گہری نیند حدیث کی روایت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بندھن ہے، جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ اگر وہ چاہے تو تھوڑی سی گہری نیند میں بھی جا سکتا، تو وضو ٹوٹ جانے کا ڈر ہے تو آپ ضرور وضو کر لیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالت وضو میں اپنی شرمگاہ کو چھونا، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے بغیر نماز نہ پڑھے۔ بے ہوش ہو جانا،
नशा या जुनून की वजह से अक्ल काम ना करना। दलील देख लीजिए, उसकी दलील ये है, ये तीनों हालतों में पेशाब या मोशन या गैसेस खारिज होने का अंदेशा नहीं रहता है। क्या क्या हो गया? क्योंकि ये हालत ऐसी है इनकी, बेहोश हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके दौरान, तो इसीलिए वज़ू टूट जाने का डर है। तो बिल्कुल ज़रूर भी ज़रूर मुकम्मिल नमाज का वज़ू करके ही नमाज के लिए आए। और किससे वज़ू टूट जाता है? मुर्तद हो जाना, यानी किसी दीन इस्लाम को छोड़कर और किसी दीन को कबूल कर लेना। इस्लाम में दीन को छोड़कर किसी और दीन को कबूल कर लेने से भी देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरा 3 आयत नंबर 85, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो कोई भी दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाए तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अपने साथ शरीक किया तो आपके भी आमाल ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। और देखेंगे किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है? ऊँट का गोश्त खाने से। सही मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ऊँट के गोश्त की वजह से हम वज़ू करें? जी, इससे भी वज़ू टूट जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज़ सबीलैन यानी रास्ते, दोनों रास्तों से निकली हुई वज़ू को तोड़ देता है। निकली हुई हवा या फिर खारिज हो जाना, इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। सही बुखारी और तिरमिज़ी की हदीस है। मियाँ बीवी आपस में ख्वाहिशात की वजह से सिर्फ हाथ लगाए तो से भी वज़ू टूट जाता है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, ऐसे मर्द और औरत पर वज़ू होगा हालत नमाज में रोज़ा और ज़ोर ज़ोर से ख़ै लगाना। ठीक है, हाँ, वज़ू नमाज के वक्त भी ख़ै लगाने से भी वज़ू टूट जाता है। तिरमिज़ी की हदीस देखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की हालत में ख़ै लगाया उसे चाहिए कि वज़ू कर ले। अच्छा, वज़ू कब वाजिब हो जाता है? देखेंगे, नमाज के लिए वज़ू वाजिब है, सूरा 5 आयत 6। और एक देखेंगे, तवाफ़ करने के लिए वज़ू वाजिब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाफ़ भी नमाज है, अलबत्ता अल्लाह ने इसमें बात करना हलाल किया है। जो कोई भी बात करे नेकी की बात करे। तिरमिज़ी की हदीस है, बेकारी के बात ना करें तवाफ़ के दौरान। कुरान छूना है तो वज़ू करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन को ख़त में लिखा, कुरान को पाकी की हालत में ही छूना चाहिए। बैहक़ी की हदीस है। वज़ू करना कब मुस्तहब है? मुस्तहब के माने करे तो सवाब, ना करने पर पूछ नहीं। ज़िक्र करने से पहले, जैसा कि अस्कार पढ़ना है सुबह शाम के, क्या हमको वज़ू करना पड़ेगा? इसकी दलील देखेंगे। अबू दाऊद की दलील है, हदीस है, एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू में मसरूफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि वज़ू मुकम्मिल कर लिया। फिर जवाब दिया और फरमाया, मुझे जवाब देने से कोई चीज़ नहीं रोक रही थी मगर मैंने बुरा जाना कि अल्लाह का ज़िक्र करूँ, फिर आपको सलाम का जवाब दूँ। सुभान अल्लाह। वज़ू में बेकार बात नहीं करना चाहिए और ज़िक्र करने से पहले वज़ू करना। और देखेंगे, सोने से पहले वज़ू करना, करे तो सवाब है, नहीं करे तो पूछ नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर की तरफ जाओ नमाज का मुकम्मिल वज़ू कर लो, फिर सीधे पहलू लेटो, फिर आगे दुआएं भी सिखाई गई है। और एक हदीस देखेंगे, जिससे वज़ू करे तो सवाब है, नहीं करने पर गुनाह नहीं है, पूछ नहीं है। जुनबी मर्द और औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई दोबारा बीवी से सोहबत करना चाहे तो पहले वज़ू कर ले। सही इब्ने खुज़ैमा की हदीस है। नहाने से पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नापाकी का गुस्ल करते तो पहले हाथ धोते, फिर दाएं से बाएं और बाएं अपनी शर्मगाह को धोते, फिर नमाज वाला वज़ू करते। सही बुखारी की हदीस है। नहाने से पहले वज़ू करे तो सवाब है, नहीं करे तो गुनाह नहीं है। आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद
دیکھیں گے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس پر وضو کرے تو ثواب ہے, نہیں کرنے پر پوچھ نہیں ہے. عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بکری کے کندھے کا گوشت کھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر نماز کا وقت جب بھی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری رکھا اور بغیر نیا وضو کر کیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ ایسا بھی کر سکتے اگر دیکھیے آگ پہ پکی ہوئی چیز سے, جیسے کہ ڈائریکٹ آگ پہ پکتی نہ چیز, بھٹا بنا ہوا ہو یا پھر گرل چکن ہو, تو ڈائریکٹ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ چاہے تو وضو کر لے تو آپ کو ثواب ہے, نہ کرنے پر پوچھ نہیں ہے. مگر ہم کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا عادت ڈالیں گے. ہم سنتوں کو فالو کریں گے, سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم کو دیکھ کر اور دوسرے لوگوں کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. اور ایک دلیل دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو کر لو, آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کر لو بولے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ضروری ہے وضو کر لے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا, دیکھیں گے کئی لوگوں کے پاس وضو رہتا پھر بھی وہ لوگ سوچ کر وضو کرتے ہیں. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. مستد احمد کی حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا. ایک وضو کے ساتھ ہم دوسرا بھی نماز پڑھ سکتے. ایک نماز کے بعد اگر ہمارے پاس وضو ہے تو ایک اور نماز بھی پڑھ سکتے, دو نماز بھی پڑھ سکتے. الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہماری امت پر مشکل نہ ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بہترین, سب سے بہترین دین ہمارا ہے. سبحان اللہ. اور ہر نماز کے ہر وضو کے لیے مسواک کا بھی حکم دیتے تھے, مگر ایسا بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ. کر لے تو ثواب ہے, نہیں کر لے تو گناہ نہیں ہے. اور لوگوں کا ایک سوچ ہوتی ہے وضو پہ وضو کرنے پر ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے, اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. وضو پہ وضو کرنے پر آپ کو نیکی ملیں گی. جو آپ کو ایک وضو پہ نیکی ملی تھی الحمدللہ, وہ وضو سے ہی آپ دوسرے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ میرے کو وضو پہ وضو نیکی ملتے جائیں گی. مگر اور ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں وضو کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ ہر نماز کے بعد وضو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مگر ہم کو کرنے کا حکم نہیں دیے. تو بہترین دین ہے ہمارا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا بھی ہم سنے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. دین کو ہمیشہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے, سنتوں پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.